बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मुश्किल काम जो है ये छुट्टी वाले दिन वीडियो बनाने का है, खासकर संडे वाली वीडियो का जो कि फंडामेंटल के साथ होती है या आपको बाय कॉल देनी होती है। ये वीडियो सबसे मुश्किल बनती है क्योंकि जो डेली बेसिस पे रिव्यू होता है इंडेक्स का वो तो आराम से कर लिया जाता है। उसको पता होता है कौन से आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है, कौन से सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे इंडेक्स मूव करता रहा है, वो तो बहुत इजीली बंदा बता सकता है आपको शाम को। लेकिन ये जो बाय कॉल होती है या ये फंडामेंटल के साथ जो स्टॉक शेयर करने होते हैं, ये सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। पहले स्टॉक देखो, फिर उसके बाद देखना होता है कि उसकी मूव मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी। उसके बाद फंडामेंटल उसके देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टें डाउनलोड होने में बड़ी देर लगाती हैं। उसके बाद उसमें से फिर जाके आगे उनकी इनकम चेक करना और बाकी चीजें चेक करना, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। वैसे तो हप्को की आपको कल भी बाय कॉल दी थी, आज हप्को को इसलिए चुना है क्योंकि कल ये अपनी मूव जो मिलनी थी वो नहीं दे सका। मैंने आपको पहले भी बताया था पीछे एक दो वीडियो में कि मैं वो स्टॉक कभी भी चूज नहीं करता जिनकी मूव मिल चुकी हो। यानी कि अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, अभी वो स्टॉक 2, 3, 4 रुपए का मूव दे के ऊपर चला गया, उसके बाद उस स्टॉक को मैं तो अवॉइड करता हूं पकड़ने से। और जो भाई मुझे पूछते हैं उनको भी मैं कहता हूं कि इसे रहने दे, ये अपनी मूव दे चुका है। तो आपको इसलिए चुना इसको कि इसकी जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी जुमे वाले सेशन में, वो तकरीबन 3:18 पे इसकी बोर्ड मीटिंग आई थी। उसके लिए अगर आप अनाउंसमेंट में जाएं, कंपनी अनाउंसमेंट चेक करें, तो जुम्मे वाले दिन में आपको हप्को इधर नजर आ जाएगी नीचे। ये देखें हप्को पावर कंपनी, इसकी बोर्ड मीटिंग जो अनाउंस हुई थी वो हुई थी 3:18 पे। ये इसका जुम्मे वाले दिन का चार्ट है या ग्राफ है। तो ये देखें 15-15 मिनट की कैंडल है इसमें। ये जो 15:15 पे देखें आप, उस टाइम हप्को मूव कर रहा था 113 रुपए 60 पैसे से लेके 113.80 तक ये मूव कर रहा था। तब आपको इसकी बाय कॉल दी थी। बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने के बाद यूजुअली जो स्टॉक होते हैं वो अपनी मूव दे जाते हैं। तो ये देखें 113 पे ये मूव कर रहा था 113.80 पे। बाद में अनाउंस होने के बाद बोर्ड मीटिंग जब इसकी अनाउंस हुई, उसके बाद ये 114.85 तक गया। तो अगर ये उधर ही मूव कर रहा होता या 15 रुपए तक 115 रुपए तक चला गया होता तो मैंने आपको कभी नहीं कहना था कि हप्को को दोबारा बाय करें, क्योंकि 1-2 रुपए की मूव तो ऑलरेडी वो दे चुका था। लेकिन उसके बाद ये जो मूव दे के गया था, बाद में इंडेक्स की क्लोजिंग के बाद ये फिर नीचे आ गया और इसकी क्लोजिंग जो है 113 रुपए 92 पैसे पे आई। तो अभी इसकी वही प्राइस दोबारा आ चुकी है जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने से पहले हुई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग वाली जो मूव थी वो अभी हप्को ने नहीं पकड़ी। तो दोबारा आप इसको बाय कर सकते हैं। 113 रुपए से लेके 114 रुपए तक आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट से ये 40 हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक हैं जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं, ये पहले वो 40 स्टॉक हैं। तो पहले हप्को इस लिस्ट में पहले नंबर पे था। अभी भी देखें तो हप्को थोड़ा नीचे चला गया, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पे आई थिंक। तो अभी भी जो 40 ज्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक है उनमें हप्को अभी भी मौजूद है। 113 रुपए का स्टॉक है। अब आप ये नहीं देखेंगे कि फ्लान स्टॉक जो है या उसने 40 रुपए डिविडेंड दिया है तो देखें वो कितना है, साथ में स्टॉक की प्राइस भी देखनी पड़ती है। आपको अभी 113 114 पे मूव कर रहा है, लेकिन 26% तक इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो बनती है। उसके बाद इसके फंडामेंटल अगर देखें थोड़े से शॉर्ट में, आप खुद भी देख सकते हैं, ये इन्वेस्टिफाई की जो एप्लीकेशन है उसमें जाकर भी देख सकते हैं, जो PSX की वेबसाइट है उससे भी आप देख सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसकी देखें 2023 में तकरीबन 46% थी। पे आउट में अगर इसका डिविडेंड देखें तो 2023 में ये 30 रुपए का डिविडेंड दे चुका है। लास्ट जो इसका क्वार्टर था, क्योंकि जून में इसकी जो है वो क्लोजिंग होती है सालाना, तो जून से लेके सितंबर तक एक क्वार्टर जो इसका क्लोज हो चुका है, उसमें भी इसने 5 रुपए डिविडेंड दिया था। अभी इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन लग रहा है कि वो भी इंशाल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा। ये इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो कि सितंबर 30 को आई थी। उसमें इसकी अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें तो 13 रुपए 17 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर थी, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में तकरीबन 7 रुपए थी। उसके बाद इसकी आप अगर देखें टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, उसमें इसकी जो इनकम थी वो 9 अरब और 14 करोड़ थी, और इस दफा इसकी वही इनकम तकरीबन 18 अरब और 41 करोड़ की है। उसके बाद नीचे अगर इसकी आप टोटल इक्विटी या लायबिलिटीज देखें तो 2022 में इसी पीरियड में जो इसकी इक्विटी थी वो तकरीबन 4 खरब 5 अरब और 56 करोड़ की थी।
جو کہ اس دفعہ جو لاسٹ کوارٹر اس کا کلوز ہوا ہے اس میں 4 کھرب 21 ارب اور 47 کروڑ روپے کی تھی. تو 2-4 چیزیں آپ کو موٹی موٹی میں نے آپ کو اس کی دکھا دی ہیں. تو بڑے آؤٹ سٹینڈنگ اس کے ریزلٹ ہیں اور بڑی ارننگ شرننگ یہ لے رہا ہے, کما رہا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس کا کوارٹر اس کی ابھی ریزلٹ آنا ہے اس میں بھی آپ کو اچھا ڈیویڈنڈ بھی دے سکتا ہے امید ہے, اور اچھی ارننگ بھی اس کی آ سکتی ہیں. تو لہٰذا آپ ہپکو کو 113 روپے سے لے کے 114 روپے تک پکڑ سکتے ہیں. سٹاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پرسنل بھی مشورے دیتا رہتا ہوں, لیکن کوئی بھائی بھی لگتا ہے کہ میرے مشوروں پر عمل کوئی نہیں کرتا, بہت کم ہے میرے خیال سے جو عمل کرتے ہیں, باقی مرضی اپنی کرتے ہیں. ساری مرضی کرنی بھی اپنی چاہیے. وہ ایک ایڈ چلا کرتی تھی ٹی وی میں, پتہ نہیں کسی چائے کی تھی, جس میں وہ ایک بڑھیا ہوتی ہے, وہ اپنی پوتی کو میرے خیال سے کہتی ہے, بیٹی کو کہتی ہے کہ سنو سب کی لیکن کرو اپنی. تو آپ بھی سنا سب کی کریں لیکن مرضی پھر اپنی کیا کریں. ایک شعر ہے میرے خیال سے کہ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا, آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں. 1-2 بھائیوں کے پاس سٹاک تھے, کوئی 5-6, ان کو مشورے دیے کہ ان میں سے نکلیں. انہوں نے مشوروں پہ عمل کیا, اپنا پورٹ فولیو کم کیا. ویسے بھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اپنے پورٹ فولیو شارٹ کیا کریں. تو پورٹ فولیو انہوں نے اپنے شارٹ کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے مشورہ مانگا کہ اب میں نے کہ فلاں سٹاک میں نے اٹھایا, اب اس کا کیا کروں, اتنے میں نے اٹھایا اور اب کہاں بیچوں اس کو. تو اس سٹاک کا میں نے ان کو مشورہ نہیں دیا تھا, پھر بھی وہ اٹھا لیتے ہیں اور جب پھنستے ہیں سٹک ہوتے ہیں اور پھر آگے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں ان کا. آج سٹاک میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جن کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو چکی ہیں, لیکن بورڈ میٹنگ کی اناؤنسمنٹ کے بعد انہوں نے موو دی تھی تھوڑی, لیکن کلوزنگ پھر نیچے آئی. تو اس لیے میں وہی سٹاک آج چوز کر رہا ہوں جن کی بورڈ میٹنگ کی ابھی موو نہیں ملی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ موو لازمی ملے گی. اس کے بعد نیٹ سول ہے. نیٹ سول کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ اناؤنس ہوئی تھی 2:22 پہ. 12 فیبروری کو اس کی بورڈ میٹنگ ہے. 15 منٹ کے گراف میں اگر دیکھیں تو اس کی بورڈ میٹنگ آئی تھی 2:22 پہ. اس کے بعد جمعے والے دن 2:30 بجے جو ہے وہ مارکیٹ اوپن ہوئی اور اس کی پرائز اوپر گئی تقریباً 91 روپے تک, 91 روپے 94 پیسے تک. لیکن کلوزنگ اس کی پھر وہی نیچے آئی 91 روپے 40 پیسے کے پاس, جدھر یہ بورڈ میٹنگ سے پہلے موو کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس نے جو بورڈ میٹنگ والی موو ہے وہ نہیں دی. تو نیٹ سول کی جو کلوزنگ ہے وہ تقریباً 91.29 پہ ہے. آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, اس کو بائی کر سکتے ہیں, اس میں انٹری لے سکتے ہیں 89 سے لے کے 91 تک یا 91.20 تک بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں. جو تقریباً 100 روپے کا سٹاک ہوتا ہے اس کے ساتھ 10-20 پیسے نہ دیکھا کریں, 25 پیسے نہ دیکھا کریں. جب 91 روپے کے سٹاک میں 2-3 روپے کی موو دینی ہے تو یہ 20 پیسے 30 پیسے میٹر نہیں کرتے. اس کی آپ ارننگ پر شیئر دیکھیں تو سالانہ اگر دیکھیں تو 2020 میں 2 روپے 73 پیسے, 21 میں 2 روپے 13 پیسے, 22 میں 10 روپے 19 پیسے اور 2023 میں 14 روپے 63 پیسے. کوارٹر میں دیکھیں تو لاسٹ کوارٹر جو اس کا تھا 24 کا, اس میں اس کی ارننگ پر شیئر تھی 3 روپے 9 پیسے. اس کا اگر آپ شارٹ ٹرم میں دیکھ لیں, اس کی جو رپورٹ تھی پچھلی, اس میں اس کی ٹوٹل کمپریہنسو انکم اگر دیکھیں تو وہ جو پچھلا پیریڈ تھا 22 والا جولائی ٹو سپٹمبر 22 میں, اس میں اس کی انکم تھی تقریباً 19 کروڑ اور 14 لاکھ روپے. جبکہ جو اس کا لاسٹ کوارٹر 23 والا کلوز ہوا ہے اس میں اس کی جو کمپریہنسو انکم ہے وہ تھی 27 کروڑ اور 15 لاکھ روپے. سب چیزیں میں اس لیے انکلوڈ نہیں کر سکتا کہ پہلے ہپکو پہ بہت دیر لگ چکی ہے, ابھی نیٹ سول پہ لگ جانی ہے بہت سی دیر, اس کے بعد 2 سٹاک میں نے اور بتانے ہیں تو پھر ویڈیو شارٹ کریں. اگر اس کی آپ ٹوٹل کیش اینڈ کیش ایکویلینٹس دیکھیں تو وہ جو پچھلا پیریڈ تھا اس کا 22 والا, اس میں تقریباً 2 ارب اور 89 کروڑ روپے تھی, اور اس دفعہ جو اس کے پاس کیش اینڈ کیش ایکویلینٹس ہیں وہ تقریباً 3 ارب اور 41 کروڑ کے ہیں. تو 100 باتوں کی ایک بات کہ ابھی اس کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو چکی ہے لیکن اس نے ابھی موو نہیں دی, تو آپ ہپکو کے بعد نیٹ سول کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اس کے بعد صرف مثال دینے کے لیے آپ کو میں نے ای پی کیو ایل کھولا ہے کہ میں جو اتنی دیر سے کر رہا ہوں کہ موو مل گئی موو نہیں ملی, اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے سکوں. تو دیکھیں جمعے والے دن ای پی کیو ایل کی بھی بورڈ میٹنگ جو ہے وہ اناؤنس ہوئی تھی. اس کی اگر بورڈ میٹنگ اناؤنسمنٹ ٹائم دیکھیں تو ای پی کیو ایل کی دیکھیں 12:43 پہ اس کی بورڈ میٹنگ آ چکی تھی. چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 12 بجے چونکہ کلوزنگ تھی, اس کے بعد جو ہی اوپن ہوئی, انڈیکس اوپن ہوا ہمارا, اس کی کلوزنگ ہوئی تھی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہونے سے پہلے 30 روپے پہ یہ موو کر رہا تھا, 30 روپے 60 پیسے پہ. اس کے بعد یہ گرین کینڈل دیکھیں کتنا اوپر تک گیا, تقریباً 32 روپے 87 پیسے تک. کلوزنگ اس کی آئی تقریباً 32 پہ. تو یہ 2 روپے کی موو آلریڈی دے چکا ہے.
اس کا اس لیے آپ کو بتایا، صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ وہ سٹاک پیچھے شیئر کیے ہیں جو اپنی موو ابھی بچتی ہے، جو ابھی موو نہیں دی انہوں نے. یہ 30 روپے کا سٹاک ہے، 2 روپے کی موو آلریڈی دے چکا ہے، لہٰذا اس کو میں نے ابھی آج کی بائی کال میں شامل نہیں کیا. اس کے بعد دوسرا ای پی کیو ایل کی مثال دینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ پچھلی دفعہ ای پی کیو ایل کی اور ای پی سی ایل کی جو بورڈ میٹنگز اناؤنس ہوئی تھی وہ تقریباً 3 4 5 دن کے ڈیفرنس کے ساتھ ہوئی تھی. پہلے ای پی کیو ایل کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوئی تھی، اس کے بعد ای پی سی ایل کی ہو گئی تھی. سب یہ جو سٹاک ہیں، ایفرٹ، ای پی سی ایل، ای پی کیو ایل، اینگرو، یہ اینگرو کے سٹاک ہیں، اینگرو کارپوریشن ہے، اس کے سب سٹاک ہیں یہ. تو چونکہ ای پی کیو ایل کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو چکی، یہ 2 روپے دے بھی چکا، تو ابھی انشاءاللہ ای پی کیو ایل کے بعد ای پی سی ایل کی بورڈ میٹنگ بھی اناؤنس ہونے والی ہے 3 4 5 دن میں. ای پی سی ایل کی بات کریں تو یہ ابھی 48 روپے اور 61 پیسے کے درمیان میں گھوم رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو ادھر بھی بائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو 47 روپے سے لے کے 48 روپے کے درمیان میں بائی کریں تو یہ میرے خیال سے اور بھی اچھا ہے. ابھی بورڈ میٹنگ اس کی اناؤنس ہوئی کوئی نہیں، اگر منگل والے دن اس کی بورڈ میٹنگ اناؤنس نہیں ہوتی تو اس سے پہلے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو 48 تک بھی پکڑنے کا موقع دے سکتا ہے. تو اس کو آپ 47 سے لے کے 48 روپے تک پکڑ سکتے ہیں، اس میں انٹری لی جا سکتی ہے. پرائس ٹو ارننگ اس کی ریشو دیکھیں تو 6 روپے 48 پیسے ہے. فری فلوٹ اس کا دیکھیں تو 25% فری فلوٹ ہے. نیچے اگر آپ اس کی فائنینشیل دیکھیں، ای پی ایس ارننگ پر شیئر اس کی اینولی تو 19 میں 4 روپے تھی، 20 میں 6 روپے، 21 میں 16 روپے اور 22 میں 12 روپے. کوارٹرلی اگر اس کی دیکھیں تو 22 کے تھرڈ کوارٹر میں 2 روپے 40 پیسے، 23 کے فرسٹ کوارٹر میں 1 روپے 31 پیسے، دوسرے کوارٹر میں 1 روپے 48 پیسے، اور جو تھرڈ کوارٹر تھا 2023 کا اس میں 2 روپے 74 پیسے اس کی ای پی ایس تھی. تو آپ نے کیا کرنی ہے، ارننگ پر شیئر جیسی بھی ہے آپ کو بورڈ میٹنگ سے پہلے والی موو پکڑنی ہے، لہٰذا آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں. جب اس کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوگی 2 4 پہ مل گئے آپ کو کافی ہیں، لیں اپنی جیب میں ڈالیں. اللہ اللہ خیر صلاح. ان کے فنڈامنٹل کیسے دیکھنے ہیں وہ حقوق کو آپ کو مثال دے دی، آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اینگرو کارپوریشن ایک سٹرانگ کمپنی ہے، سٹرانگ کارپوریشن ہے. باقی بھی جتنے سٹاک ہیں اینگرو کے اچھی جو ہے وہ ارننگ دے جاتے ہیں، اچھی ارننگ نہ بھی دیں تو اچھی موو کم از کم دے جاتے ہیں. تو ان سب سٹاک میں آپ انٹری لے سکتے ہیں، اور بورڈ میٹنگ سے پہلے آپ اس میں بورڈ ریزلٹ سے پہلے اس کا پروفٹ لے کے نکل سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.